بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا فانظر ماذا تری، تو انہوں نے کیا جواب دیا، اس کا تذکرہ ہوا. ستجدنی ففعل ما یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہر کام کے اندر چاہے جتنا بھی ہمارے پاس صلاحیتیں ہوں، اسباب موجود ہوں، مگر ہمیشہ کسی کام کے وعدے کے اوپر انشاءاللہ کہا جائے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں آؤں گا وغیرہ وغیرہ. اور پھر من الصابرین کہہ کر انتہائی عاجزی اور تواضع کا اظہار کہ صبر کرنے والا دنیا کے اندر میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ صابرین بہت بڑی جماعت ہے. میں ان میں سے ایک صبر کرنے والا ہونا چاہتا ہوں. باقی میں ہی صبر کرنے والا ہوں دنیا کے اندر. اگر یوں کہا جاتا ستجدنی انشاءاللہ صابرا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم نکلتا، مگر من الصابرین کہہ کر اس کا بھی جل سے تکبر کا جل سے خاتمہ فرما دیا کہ ذرہ برابر بھی مجھ کو اپنے اوپر فخر نہیں. میں جو عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور انشاءاللہ اس امید پر کہ اللہ مجھ کو وہی صبر کرنے والوں میں شامل فرما دیں گے. اس ایک جگہ اور بھی آیا ہے قرآن پاک کے اندر، انسان دعوت کا کام کر رہا ہو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف. سب اس میں شامل ہے. دعوت والا لفظ جب بولا جائے یہ سب چیزیں اس میں شامل آتی ہیں. آپ نے نماز کی دعوت دی، وہ بھی داعی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، وہ بھی داعی ہے. قرآن پاک کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلایا، قرآن پاک کی تعلیم دی، یہ بھی دعوت ہے. الحمدللہ یہ تمام چیزیں ہیں. تو بہرحال جس قسم کی بھی انسان کو موقع مل گیا اور اسے اللہ کی طرف بلایا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اذان دے رہا ہے وہ بھی دعوت ہے. غرض ہے کہ یہ سب چیزیں دعوت کے اندر جن کاموں میں شامل ہے وہ سب دعوت ہے انشاءاللہ. تو اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے. اب اس کے بعد یہ بہت اللہ کے فضل سے کام ہوا. اس کی زبان پر کیا آیا اس کے بعد؟ وقال اننی من المسلمین.
اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی الحمدللہ دعوت دینے والوں میں سے ہوں، دین کے کام کرنے والوں میں سے ہوں، یہی نہیں کہ میں ہوں بس۔ تو من المسلمین وہاں پر بھی یہ کہہ کر اس کی جڑ کاٹ دی کہ انسان دعوت کا کام کر رہا ہو، اللہ کی طرف بلا رہا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہو، تو بس یہ خیال کرے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، انشاءاللہ میں بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں گا اس دعوت کی کام کی برکت سے۔ لہذا انسان کو الفاظ میں بھی بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے، کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جس سے غرور ٹپک رہا ہو، بڑائی ٹپک رہی ہو، اور میں ہی یہ کام کر رہا ہوں، میری ہی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، معذرہ ثم معذرہ، کبھی دل کے اندر نہ خیال آئے اور نہ الفاظ سے اس قسم کی بات معلوم ہو رہی ہو۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے، ہمارے الفاظ اور جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں اس کے اندر بھی تواضع اللہ اور دل کی حقیقت کے ساتھ تواضع نصیب فرمائے، تکلف اور تسنع سے بچائے۔ فلما اسلما، چنانچہ اب پورا مشورہ ہو گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پورے طریقے سے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے تیار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کے لیے فرمایا فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ ہے، جب وہ دونوں کے دونوں جھک گئے۔ اسلمہ کے معنی ہوتا ہے جھک جانا، مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ الاسلام الانقیاد، فرما برداری کو اختیار کر لینا۔ تو مسلمان کو بھی مسلمان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ فرما بردار ہو کر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپنے تمام جذبات کو، اپنے سر اور آنکھوں کو آپ کے شاہی فرمان کے سامنے جھکانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ اللہ کے حکم کے سامنے انسان جھک جائے، جذبات کو چھوڑ دے، چاہے بظاہر نقصان معلوم ہو رہا ہو، بظاہر چاہے دنیا کا کوئی مفاد ہاتھ سے جا رہا ہو، مگر اللہ کا حکم مقدم کر دے، تو یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا۔ مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ شریف کے قریب رہتے تھے۔ منحر کہاں ہے؟ منحر یہاں ذبح کیا جاتا ہے مینا میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے اندر نہ کوئی آبادی تھی، نہ اتنا بڑا کوئی شہر تھا، البتہ نام ضرور تھا، مینا یہ بھی نام ضرور تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں اپنے ساتھ۔ کس مقصد سے؟ کوئی پکنک کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جان قربان کرنا ہے، اللہ کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کتنا بڑا جذبہ اور کس قدر انقیاد اور فرما برداری، اور کس قدر اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار، چلتے 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 جہاں یہ جمرات آج موجود ہے، 3 شیطان، وہاں پہنچے۔ تو بعض تاریخی اور تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کیے اور برگلانا شروع کیا، اور پوری کوششیں کرنا شروع کی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ عمل نہ کریں۔ دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ بھلا یہ بھی کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو اور بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کم وقت ملعون شیطان میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھے اللہ کے حکم سے روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مشہور تفسیری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، 7 پتھر چھوٹے چھوٹے مارے۔ چنانچہ شیطان وہاں دب گیا، مگر وہ تو کم بہت ملعون پھر دوبارہ آیا، اس میں 3 مرتبہ آیا، اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اس کو بھگایا ہے اور اس کے وسوسے سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ آج تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس محبوب عمل کی یادگار کے اندر باقاعدہ رمی جمرات، حجاج بیت اللہ سب جانتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے، جو آخری جمرہ ہے، اور 11ویں اور 12ویں تاریخ کو 3 جمرات کی رمی ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر
رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو پتھر مارے تھے، کنکریاں ماری تھی۔ آج بھی ایک حاجی اسی عمل کی یادگار اور اسی الفاظ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پتھر لیتا ہے، چھوٹے کنکر لیتا ہے، اور جمرات کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ اللہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو مارا، بھگایا اور بیٹوں کو بالکل لٹا دیا، جیسے آگے آ رہا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ تو اسی طرح ایک انسان اسی کی یادگار کے اندر یہ رمی جمرات کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ پھر آگے مذاکرہ ہوگا، ہم سب کو بھی ایسا ہی مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ہمارا نام مسلمان ہے، مسلم الحمدللہ ہم کہلاتے ہیں۔ تو مسلم کے معنی یہی ہوتا ہے کہ اطاعت کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جو اللہ نے اسوہ بنایا ہے، نمونہ سمپل ہمارے لیے بنایا ہے، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس موجود ہیں، ان تمام سنتوں کا اختیار کرنے والا یہ حقیقت میں مسلمان ہے، اور یہی اسلام ہے۔ تو اسلام کے معنی ہوتا ہے فرما برداری۔ لہٰذا نماز کا ٹائم ہو گیا تو مسلمان ہے تو فرما برداری کا اظہار کرے، اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے کہ بس اب میں اپنا کام چھوڑ رہا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں بھی اپنے کام کو چھوڑیں، اور مسلمان ہونے کے ثبوت کے لیے نماز اگر آ گیا، اللہ کا حکم تو نماز، روزے کا حکم آ گیا تو روزہ رکھا۔ غرض ہے کہ جو بھی احکام الہی جس موقع پر ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور پورا کر رہا ہو تو حقیقت میں وہ مسلمان ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی دل کا ایمان عطا فرمائے، ایسا مضبوط اسٹرانگ ایمان عطا فرمائے کہ ہم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت وہ ہم کو آمادہ کر دے، اور اللہ کا حکم ہمارے جسم پر پورا ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے، اور باقاعدہ ہم مسلمان ہیں اس کا عملی پروف وہ اعمال ہے۔ مسلمان ہونے کا عملی پروف، ایمان کا عملی پروف جو ہے یہ اعمال ہے۔ اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہمارے بچوں اور سب کو پکا اور سچا مومن بھی بنائے، مسلم بھی بنائے، ایمان بھی دل کے اندر ہو اور اعمال بھی ہمارے جسم سے ظاہر ہو رہے ہوں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل، اور عمل میں اخلاص اور حقیقی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔